کا فضل، اسی کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے دنیا جہان کے فتنوں اور اس کی سنگینیوں کے باوجود ہمیں اپنے پاک گھر مساجد میں آنا جانا نصیب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ہوں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ احباب گرامی قدر، حالات اس وقت جو امت مسلمہ کی ہے اور جس قدر امت مسلمہ دینی بے راہ روی کے شکار ہے، اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جس طریقے سے جہنم میں گرتے رسوائیوں کی کھائیوں میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے دین، ایمان اور اسلام کو خیر بات کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، اور رونے والے خون کے آنسو بھی رو رہے ہیں۔ میرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہر روز ملک عزیز ہندوستان کہ کسی نہ کسی خطے میں جہاں پر قوم کے بیٹوں کا ایمان گندے نالیوں کے گندے پانی میں بہہ جا رہا ہے، وہیں پر قوم کی بیٹیاں دن بدن اپنے دین، ایمان، اسلام اور اپنی فطرت و ملت سے ہاتھ دھو رہی ہے، اپنے دین، ایمان، اسلام، پاکیزہ شریعت کو خیر بات کہہ رہی ہے، غیروں کے گلوں کا ہار بن رہی ہے، اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہی ہے، یعنی دین سے پھر جا رہی ہے، مرتد ہو جا رہی ہے، دین کو چھوڑتے چلی جا رہی ہے، اور یہ طوفان بدتمیزی اپنے عروج پر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام ناشائستہ حالات کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ ان جرائم کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ وہ سادہ لوگ، بچے اور بچیاں جن کو اپنی زندگی میں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوئی، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں آئی، وہ لوگ ذمہ دار ہیں یا پھر کوئی اور ذمہ دار ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس، انتہائی نازک ترین اور انتہائی جگر پاش کر دینے والا ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں ایسے واقعات، ایسے واردات ہو رہے ہیں جو فیس بک، یوٹیوب اور اخبارات
میں سرخیاں لہرا رہی ہیں، اور پڑھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا سن کر کے اپنے آپ کو کوس لے رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، امت کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، کس گہری کھائی میں گر رہی ہے، آیا ان کا کوئی ہے سرپرست، کوئی ذمہ دار ہے نہیں ہے، ان کی رہنمائی کرنے والے کوئی ہے نہیں ہے، ان کو بچانے والے ان کھائیوں سے، آگ کی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ مگر باوجود ان تمام حالات کے ہماری قوم، ہماری برادری اور ہمارے بڑے لوگ خاموشی اختیار کی ہے، خاموش ہیں۔ آخر یہ خاموشیاں کب تک رہیں گی؟ اور صرف یہی خاموش نہیں ہے، صرف یہی خاموش نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی اور بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے کہ سامنے سے بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں چلی جا رہی ہے، بک جا رہی ہے، اپنی شرم و حیا کو نیلام کر رہی، خانوادوں کی شرم و حیا کو نیلام کر رہی، مگر بغیرت تماشائی بنا کھڑا ہے۔ کیونکہ کیا کرے گا، قانون ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ شادی رچا سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہاں تک خاموش نہیں رہے، یہاں تک خاموش نہیں رہے، بلکہ خاموشی کی انتہا یہ ہو گئی کہ آج قوم کے سربراہوں کو سرِ عام راہ چلتے اٹھا کر جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، مگر یہ کمبخت بے حس قوم، اس میں غیرت نہیں، جان نہیں، مردہ ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ان سادہ لوگوں کو جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہر چیز کو نیلام کر دیا۔ ہمارے ماضی کو اگر کھنگالیں گے، آپ بولیں گے مول صاحب ہمارے پاس چیخنے کا کیا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بولیں گے ہمارے پاس چیخنے کا کیا فائدہ ہے؟ واقعی اگر آپ کے سینے میں دل میں حرکت اور دل میں دھڑکن نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، تو واقعی آپ کے پاس چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے، غیرت ہے، تو اس کا فائدہ ہے۔ ایک کے بعد ایک ہم ماضی کو اگر کھنگالتے ہیں تو ایک سے بڑے علماء کو سرے راہ چلتے ہیں۔ ارے ہمارے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شیخ عبد المتین مدنی صاحب کو اٹھا کے لے گئے راستے سے، کاہے کے لیے؟ اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ خیر اس وقت ہنگامہ ہوا اور پھر ان کو واپس کرنا پڑا مجرموں کو۔ تو ایسے پاگل کتے خبط الحواس پھر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تو لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر کو دیکھیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تمام علماء امت کی حفاظت فرمائے، ان کے ساتھ کارروائی۔ غیر تو غیر ہیں، اپنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاگل کتوں کی طرح بھونکنے لگے، یہ یزیدی ہے، فلانے ہے، چلانے ہے، ان کو ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ ارے الو کے پٹھے گئیں گے۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کو گرفتار کیا تھا، ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا، ان کے سینٹرز بند ہوئے تھے، ان کے دعوتی مراکز بند ہوئے تھے، مگر جانتے اس کا نقصان کتنا ہوا؟ بہرحال چلتا چلاتا گیا، دیکھا کہ یہاں پر کسی میں جان نہیں ہے، یہ سب کے سب مردے ہیں۔ چلتے چلاتے آتا گیا، چلتا گیا۔ ابھی فی الحال آپ نے سنا تھا ایک بہترین دائی، ایک بہترین مبلغ عمر گوتم کے نام سے، اوٹ پٹانگ الزامات میں اٹھا کر، چل بیٹا تو بھی بند ہو جا۔ ایک انسان، ایک انتہائی سادہ مزاج دائی مبلغ، جن کے ہاتھوں نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مولانا کلیم صدیقی صاحب، اٹھا کے لے گئے اٹھا کے۔ آج سلاخوں کے پیچھے ہے، بزرگوار عالم دین ہے، جن کی خدمت امت کے لیے ہے،
مگر امت کے منہ میں لڈو ہے، یہ بول نہیں سکتے، ان کی زبان توتلی ہو گئی، گم ہو گئی۔ ارے اظہار تعصب سے کیا ہوتا ہے یار؟ اظہار تعصب سے کیا ہوتا ہے؟ دکھ جتا دیا، سنویدنا جتا دی آپ، نندنا کر دیے، سب کر دیے، اس سے کیا ہوا؟ مولانا صاحب چھوٹ گئے، دین کے دائی نکل گئے جیل سے؟ اندر اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بے حسی آگے چل کر کے ہمیں مرتد ہونے پر مجبور کر دے گا۔ اگر یہی بے حسی رہی، ہم تو ابھی مردے ہیں، زندے لاش ہیں نا، چل رہے ہیں، کل چل کر کے ہماری لاشوں کو کتے اور سور اور خنزیر نوچیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب رفتہ رفتہ ایک ایک علماء دین کو، ایک ایک عالم کو اٹھا لیا جائے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی یکجہتی ہے کہ لوگوں کے سرداروں کو اٹھا لیا جا رہا ہے، لوگ جو ہے منہ میں گول گپے رکھ کر کے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے آج ان کو اٹھایا، ان کو اٹھایا، ان کو کل تمہارے بڑے کو اٹھائے گا، ایک کے بعد ایک کو اٹھاتا چلا جائے گا اور جیلوں میں سڑتے رہیں گے۔ پھر تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تم پیدا کرو گے بچے، اس کو اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر مدارس بند ہو جائیں گے، منبر و محراب خاموش ہو جائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ان تمام ناشائستہ واقعات پر مسلمانوں کو فوری ایکشن لینا چاہیے، فوراً آواز بلند کرنا چاہیے کہ آخر اس ملک میں جس کو ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، لاکھوں علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آج انہی کی اولادوں کو، انہی کے وارثین کو بے وجہ بے سبب سر راہ عبادت کے وقت راستہ چلتے اٹھا لیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے یارو، اللہ والو، اگر ابھی ہماری زبان گنگ رہی تو یاد رکھو آنے والی نسلیں جو ہوں گی، آنے والی نسلیں جو ہوں گی صرف اور صرف تمہارے لیے بد دعائیں کریں گی، لعنت و ملامت کریں گی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اور یہ جو آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ، انہی کے جوتے صاف کرنے پڑیں گے، یاد رکھو، انہی کے جوتے ہمیں صاف کرنے پڑیں گے، جن کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کے جوتے صاف کرنے پڑیں گے اگر ہماری یہی حالت رہی۔ اس لیے صرف علماء امت کی حفاظت کے لیے دعا ہی نہیں بلکہ طاقت و اسباب لگا دیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ اور ایک بات اور جان لو، خدا کی قسم روئے زمین پر علماء سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نہ علماء سے بہتر کوئی ہو بھی سکتا ہے۔ نوٹ کرو میری بات، میں غلط اگر بات کروں تو کوئی مجھے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کہاں سے یہ بات کہی، کہاں سے یہ بات کہی؟ میں پورے وثوق کے ساتھ حدیث اور قرآن کا خلاصہ بول رہا ہوں کہ علماء سے بڑھ کر بہتر، علماء سے اچھے نہ کام کرنے والے کوئی ہوں گے دعوتی میدان میں، نہ توحید کے نشر و اشاعت میں، نہ دین کے نشر و اشاعت میں، اور نہ ہی ایمانداری دیانتداری کے معاملے میں علماء سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ چاہے انسان دنیا میں لاکھ چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل لگا لے، اس سے بدبو ہی آئے گی چھچھندر سے۔ اس لیے علماء امت کی حفاظت کے لیے دعا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر اپنی طاقت بلبوتے اسباب بھی لگانا ضروری ہے، دنیا سے لڑنا بھی ضروری ہے۔ ارے اگر آج نہیں لڑے، آج آواز نہیں اٹھائے تو کب اٹھاؤ گے؟ جب تم پیس دیے جاؤ گے، تمام شیطانوں کے باپ دجال آ کر کے تمہیں مسلیں گے اور تمہیں مرتد بنائیں گے تب۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، صرف مسئلہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں، مسئلہ عمر گوتم کا نہیں، مسئلہ ان کے ساتھیوں کا نہیں، مسئلہ دوسرے علماء کا نہیں، مسئلہ کلیم صدیقی کا نہیں، بلکہ جمیع امت مسلمان علماء امت کا مسئلہ ہے، علماء ہند کا مسئلہ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ شیطان، یہ پاگل کتے، یہ خبط الحواس جو اللہ کے ملعون کتے ہیں، جن پر اللہ کے عذاب کا کوڑا یقیناً برسنے والا ہے، ایسے لوگ
ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ آ جائے گا، ان ربک لشدید ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا جب نازل ہوگا تب ان کے ذہن و دماغ سے وہ خباثت و جہالت اور وہ زہر و آلودگی نکلے گی۔ بہر صورت یہ تو ہمیں جاگنے اور جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اصل میں ہمارے ایمان کو اللہ چیک کرتا ہے، اللہ جانچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے اس میں کچھ حرارت اور گرمی ہے یا نہیں ہے، یا پورا سرد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ آپ لوگ، میں یہ مثال کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ سامنے آ جائیے، آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا سامنے آ جائیے۔ بعض لوگ سوچنے لگتے ہیں مول صاحب مثال بیان کر رہے ہیں، یہ مثال وسال نہیں ہے، سامنے آ جاؤ۔ بہر صورت تو غرض کہنا یہ تھا کہ آج جو ارتداد کا مرتد ہونے کا فتنہ چل رہا ہے، امت کی بیٹیاں سرعام اپنی عزت و عفت کو داغداری نہیں بلکہ نیلام کر رہی ہے، ان تمام ناشائستہ حالات و حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلام لانے کے بعد جو آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے اس کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کا اوپر سے اتنا چھوٹا کر دیا جائے، اس کو دوڑنے دیا جائے، دوڑتے رہو، جاؤ خوب دوڑو، نیچے سے نہیں اوپر سے اتنا چھوٹا کر دیا جائے، اس کے بعد جہاں جہاں دوڑنا ہے، جہاں جہاں کفر کی آلودگی پھیلانا پھیلاتے رہو، جاؤ، اتنی سزا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہ باندھ کر کے اس کو مارنا ہے، اس کو پیٹنا ہے، وہ سب ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اسلام دین شریعت سے پھر گیا اس کو اوپر سے اتنا 6-7 انچ چھوٹا کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے کہ جا کے پھرتے رہو، کفر پھیلاتے رہو۔ اب سوال ہے کہ یہ کفر پھیلانے والے لوگ کیوں کفر پھیلا رہی ہے؟ امت کی بیٹیاں ادھر ادھر کی بات چھوڑ، یہاں کی بات کر، ہمارے حیدرآباد کی بات کرو۔ اور اگر مجموعی طور پر لے لیا جائے تو پچھلے 3 سالوں میں کتنے ہم کو فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب میں ادھر ادھر کی جو ہے بکواسات سننے سے ہمیں فرصت کہاں ملتی ہے، اور اگر اس کے بعد فرصت ملتی ہے تو ہماری زندگیاں چغلیاں، چپاٹیاں، برائیاں، غیبتوں میں، انہی سب چیزوں میں گزرتی رہتی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے امت کے لوگوں، مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں 40,000 مسلم، کتنے؟ 40,000، پچھلے 3 سالوں میں 40,000 تقریباً مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں بھاگ گئی۔ اے مسلمانوں کی غیرت ہے۔ ارے اسی شہر کی بات کرو، کروڑ پتی ارب پتی کی بیٹی ایک 40 سالہ موچی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، موچی کے ساتھ چپل سینے والا ہے، چپل سینے والے کے ساتھ بھاگتا ہے، بھاگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے، دین سے ناشنائی ہے۔ بیٹیوں کو آزاد سرعام سڑکوں پر چھوڑ دو، کالج کے نام پر، سکول کے نام پر، ایسے ہی بھاگیں گی۔ سوال یہ ہے، افسوس آج ہوتا ہے، بھاگنے والی بچی کیا آج ہی بھاگی ہے؟ آج ہی بگڑی ہے، ایک دن میں بگڑ گئی، 20 سال 23 سال کی ہو گئی؟ ہم نے اور آپ نے اس کو 20 سال تک یہی تعلیم دی ہے نا، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں، کبھی توجہ نہیں دیتے۔ برتھ ڈے منا رہا ہے، گلو کہیں کہ برتھ ڈے منا رہا ہے، اسکول کے دوستوں کو بلا رہا ہے، دیکھو یہ میری خوبصورت حسین و جمیل بیٹی ہے، بڑکدار لباس میں ہے، دیکھو کتنی خوبصورت، فوٹو لے رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے۔ اے الو کا پٹھا، تو اپنے ہاتھوں بیچ رہا ہے، اس کی عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال دھیرے دھیرے کم ہوا، ارے اس کے دل میں تو اپنے غیر مسلم، اپنے دوسرے دوست کی محبت جاگوزی ہے اس کے اندر۔
آگے چلتے چلاتے ہم نے موبائل دیا، لیپ ٹاپ دیا، سب کچھ دیا، کبھی نگرانی نہیں کی، سب کچھ ہوا چلتا چلاتا، یہاں تک کہ ایک دن ہماری بیٹی بھاگی اور آج ہوش میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب کیا منہ پھاڑتا ہے، اب کیا منہ پھاڑتا ہے؟ تم نے تو پہلے ہی اپنی بیٹی کی عزت کو بیچ دیا تھا، غیر شرعی رسومات کو زندہ کر کے، سنت کے خلاف جا کر کے، سنت کے خلاف جا کر کے، دین کے خلاف جا کر کے۔ آج ہمارا ایک رونا یہ بھی ہے نا کہ ان صاحب پڑھائیں تو کہاں پڑھائیں، ہمیں بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، پڑھائیں تو کہاں پڑھائیں، ہے نہیں، کہاں پڑھائیں؟ آسمان بھیج دو فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس بھیجو، اللہ والو بھیج دو، سب بھیجو، ہیں، ایک جہاز ریزرو کرو اور سب کو آسمان بھیج دو، بولے جاؤ وہاں فرشتے پڑھائیں گے، سب کے بچوں کو فرشتے پڑھانے لگیں گے، لے جاؤ سب، اٹھاؤ، آج ہی بات کرو ایک جہاز والے سے، بھیجو سب۔ اپنے مال کو جب ناجائز جگہ پر خرچ کرو گے، ناجائز خواہشات پر خرچ کرو گے، تو ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے؟ اللہ والو بولو، کہاں پڑھیں گے؟ ہیں، فرشتے آ جائیں گے آسمان سے، جبریل اپنے گروہ کے ساتھ آ جائیں گے، لیجئے آپ کے بچے، آپ کے بچیاں پڑھیے، ہیں، ایک ایک رات میں 50 لاکھ روپے خرچ کرنے والے لوگ۔ ارے تمہاری بیٹیاں نہیں بھاگیں گی تو کہاں جائیں گی؟ غیروں کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ تم نے جو آزاد کر دیا تھا کبھی توجہ نہیں دیا۔ دین کو سمجھو، دین کو سمجھو، دین کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، ورنہ آج اس کی بھاگی ہے کل تمہاری بھی بھاگ سکتی ہے، آج اس کی بھاگی ہے، تم تماشائی بنے دیکھ رہے ہو، توجہ نہیں دیا، مت دو توجہ۔ ٹھیک ہی کہا تھا ابو طالب رحمانی صاحب نے کہ آج کل کے لوگ جو ہے جتنا مسجدوں کے اماموں اور جو ہے مسجدوں کے مؤذنوں کو دیکھتے اور نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں نا، اگر یہ اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنی نگاہ رکھ لیے ہوتے تو ان کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگتی تھی۔ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے پر، اس کی چڈی کھینچنے پر، اس کی لنگی کھینچنے پر، ارے تو اپنا دیکھ پاگل، اپنا دیکھ، اس کی ازار کیوں کھینچ رہا ہے؟ اپنے تہبند کو باندھ سمٹ تاکہ تمہاری عزت بچی رہے۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، اپنے پورا کیچڑ لگا ہوا ہے چاروں طرف، دوسرے کا صاف کرنے گیا ہے، دوسرے کا خالی صاف کرو گے، اپنا لگائے رکھو گے تو دنیا میں رسوائیاں، ذلت کے سوا کچھ بھی ہاتھ آنے والے نہیں، کچھ بھی ہاتھ آنے والے نہیں۔ اسی لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ویسے بے پردہ بے حجابانہ گھوم رہی ہے، ارے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی بچی ہے، ابھی بڑی نہیں ہوئی، بے شرمی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا، جا رہی گھوم رہی سڑکوں پہ، ان کے جو ہے درگا پوجا میں، گنیشوں کی پوجا میں، اس کے پوجے میں، اس کے پوجے میں، سارے پوجے میں تم اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہو، تو اسی پوجنے والے کے ساتھ یہ بھی پوجا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ آگے تہجد پڑھے گی مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرے گی راتوں کو اٹھ کر کے؟ نہیں کرے گی اللہ والو، نہیں کرے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری بیٹیاں بھی بے آبرو نہ ہوں، ہم بے آبرو نہ ہوں، ہماری بیٹیاں صرف بے آبرو نہیں بلکہ کافر ہوتی چلی جا رہی ہے، کافر ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے پھر جا رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ دیکھ لو دن بدن ایک سے ایک ویڈیوز جاری ہو رہے ہیں، ایک سے ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اللہ والے کون ہے؟ ہم نے توجہ نہیں دیا، دن بھر وہ ادھر کمانے کھانے میں، بیوی ادھر جو ہے لگی ہوئی ٹی وی میں، دوسرے کاموں میں، ادھر بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کہیں اسکولوں کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر۔ ہم نے کبھی نگرانی کی؟ کبھی موبائل چیک کیا؟ کبھی اسکول جاتے وقت ان کا پیچھا کیا؟ کوئی آ کر کے کہہ دے نا بھائی صاحب آپ کی بیٹی طرح، ہاں میری بیٹی کو اوپر الزام لگایا، ارے اس کو مارنے کے در پہ آ جائے گا، تیری عقل خراب ہو گئی، تو خبط الحواس ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اگر تیری ناک میں، تیری ناک کے نیچے نیٹے آ کر کے ہے، نیٹے آ کر کے ہے،
تیرے جو ہے صاف و شفاف گال میں تمہارے ناک سے نکلنے والے کیچڑ کا ایک تھوڑا سا حصہ لگا ہوا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں آپ اس کیچڑ کو صاف کر لو تو اسے تھپڑ مارو گے اسے؟ ہماری یہ حالت نہیں، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، ہماری بچی ایسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جبریل نے لے کر کے آسمان سے آیا، جنت کی شہزادی ہے، کیوں ہو سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ بھائی شک کرو، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دو، کون بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا ہے، مگر یہ ہے کہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کے اوپر سخت ترین نگرانی کرو، کیونکہ اس قدر پاگل کتے دنیا میں بھونک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، راستوں میں دوڑ رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کے مشن چل رہے ہیں۔ اور ایک ہمارا جو ہے آسان سا طریقہ ہے، ہم بولتے رہتے ہیں کہ بھائی RSS والوں کا ایجنڈا بالکل ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر صرف RSS والوں کا ایجنڈا نہیں ہے، دل کے ففولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا ہی نکلا ہے۔ پوری زندگی RSS، وہ بھی سمجھ گیا یہ لوگ نہیں چھوڑے گا، وہ تو خیر اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ جو قربانیاں دینا ہے اپنے مشن کے لیے وہ دے رہا ہے۔ دنیا کے صرف بدترین قوم وہی اس وقت ہے روئے زمین پر۔ میرے آج کے الفاظ بڑے سخت سست ہیں اللہ والوں، بڑے سخت سست ہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوتی ہوں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جاؤ، گھر جاؤ، جا کر کے ایک گلاس پانی پیو، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پانی منگاؤ، پی لو، اور آرام سے سکون سے بیٹھ کے سوچو مول صاحب جو بول رہے تھے کوئی غلط تو نہیں تھی بات۔ آسان سا طریقہ۔ RSS والے، RSS صحیح ہے بھائی، اس کا مشن چل رہا ہے اس کا مشن، وہ کام کر رہے ہیں اپنا، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ زندگی بھر ان کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بچوں کی صحیح تربیت کی؟ آپ نے حلال مال سے ان کی پرورشوں پر داخت کی؟ نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے جب حرام کھلاؤ گے تو بے حیا، بے شرم، نالائق جو ہے بے غیرت بنیں گے ہی بنیں گے۔ حرام مال کھلاؤ گے بے غیرت بنیں گے۔ اب آئے ہو شکایت کرنے، تو یقیناً ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو بہکا کر کے، اور صرف بہکا کر کے نہیں، یہ نہیں گھر بسانے کے لیے ہے، نہیں گھر بسانے کے لیے نہیں، اسی لیے اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، بڑے سخت ہو جا رہے ہیں۔ بے یارو مددگار سڑکوں میں بلختی پھر رہی، چلاتی پھر رہی ہے، غیروں سے مدد طلب کرتی پھر رہی ہے کہ اتنے سال پہلے شادی کیا، اتنے سال سے استعمال کر رہا ہے، اتنے سال سے بدکاریاں کر رہا ہے، آج جو ہے دوسرے کے ساتھ شادی کر کے چلا گیا، ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ دیا، بے یارو مددگار چھوڑ دیا، 2 بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے، 4 بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے۔ ارے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بے یارو مددگار چھوڑ دیا راستے میں، اب مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا؟ مزہ نہیں، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، اپنی بیٹیوں کو صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام المومنین سیدہ جویریہ، ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اور دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ عنہن جمیعہ کی سیرت پڑھاؤ، سیدہ فاطمہ کی سیرت بتاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ راستے میں لگا دیے ہو، ٹیوشن کو جا رہی ہے اکیلے، کالج کو جا رہی ہے اکیلے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹی کے اوپر خوب بھروسہ ہے۔ کون کرا بھروسہ؟ مت کرو، کرو بھروسہ، مگر اتنا نہ کرو کہ بھروسے میں ادھر تیری کاٹ کے چھوڑ دے۔ غرض کہنے کا مطلب ہے یہ جو ارتداد کا فتنہ، امت کی بیٹیوں کا بددین ہو جانا، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ جانا، اس کی ایک وجہ یہ ہے تعلیم کے نام پر کھلے عام چھوڑ دینا، ایک وجہ یہ ہے حرام خوریاں، دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو آزاد مزاج بنا دینا، اسلام سے دور کر دینا۔ ہم نے کبھی جو ہے بٹھا کر کے اچھا بیان سنایا اپنے بچوں کو؟ کبھی کسی عالمہ کسی عالم کو بلا کر کے گھر میں سمجھانے کا کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔
جب نہیں کیے ہیں، دن بھر آپ بھی مل کر کے، گھر والے سب مل کر کے ٹی وی کے اسکرین پر سب کی نگاہیں ہوں گے تو ہوگا کیا جناب؟ ہوگا کیا؟ سب برابر ہے، سب برابر ہے، کرو جو جو کرنا ہے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ سراپا خسارے میں، نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ان آلائش والے دنیا میں، فتنوں والے دنیا میں اگر ہم نے آزاد چھوڑ دیا، اگر اس کی جانچ پڑتال، اس کے اوپر گہری نگاہ نہیں رکھی تو خدا کی قسم رونے کے سوا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آج لوگ بہکا رہے ہیں، یہ بہکتے رہیں گے۔ یہ صرف آپ کو کچھ آنکڑا لگ رہا ہے 3 سالوں میں 40,000 مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھے بک جانا، غیر مسلموں کے ہاتھے اپنے ایمان کو جو ہے ختم کر دینا، فنا کر دینا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم مشرکوں کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اگرچہ ایک مسلمان جھاڑو پوچھا کرنے والا، باتھ روم صاف کرنے والا ہو نا، ایک مشرک سے بہتر ہے، ایک مشرک سے بہتر ہے۔ اس لیے حفاظت بہت ضروری ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہے مگر ہمارے ایمان کو اور ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہے جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بے حس رہے تو یقیناً ہماری بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کی حفاظت فرما لے۔ یہ جو امت کے اندر دینی بے راہ روی ہے، پاک پروردگار اے اللہ تو اس دینی بے راہ روی کو ختم کر دے، سب کو دیندار بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر